آج ہمارا ہندی اردو پوڈ کاسٹ پریچنگ کا دوسرا سیشن ہے جس میں ہم متی رسول کی انجیل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18 سے 25 آیت تک ہم غور کریں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ متی رسول کے مطابق انجیل مقدس خداوند کا زندہ کلام ہے جو ہمارے خداوند یسوع ناصری کی پیدائش کا حقیقی واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ متی رسول نے پاک روح کے مکاشفہ کے وسیلہ سے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے قلم بند کیا کہ ہم جانیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم دعا کریں گے۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری اس محبت کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں سے، اپنے چرچ سے، اپنی کلیسیا سے کی، کہ ان کی خاطر اپنا تخت چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ ہمیں توفیق عطا کر اے خداوند کہ ہم اس کی حقیقی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ تیرا نام ہمیشہ پاک مانا جائے۔ ہم یہ سب مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، ہر بار جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو تقریباً ہمیشہ ہماری توجہ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے لوکا کی انجیل پر ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں، یعنی لوکا کی انجیل ہمیں یسوع ناصری کی پیدائش کے بارے میں دیگر تمام اناجیل کے مقابلے میں بہت زیادہ معلومات دیتی ہے۔ جیسا کہ لوکا رسول ہمیں جبرائیل فرشتے کا مقدسہ مریم کو یسوع کی خوشخبری دینے کا واقعہ تفصیل سے بتاتا ہے۔ یہ ہمیں چرواہوں کا یسوع کو جلال دینے کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور یہ ہمیں زکریا کا بچے کی پیدائش کا گیت سناتا ہے۔ لوکا رسول کے مطابق بیان کیے گئے تمام حقیقی اور تفصیلی واقعات ہماری توجہ اور دلچسپی کا مرکز ہیں۔ پر آج ہم متی رسول کے مطابق یسوع مسیح کے حقیقی واقعہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ متی رسول نے مقدس یوسف کے نقطہ نظر سے یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعہ کو قلم بند کیا، جبکہ لوکا رسول نے مقدس مریم کے نقطہ نظر سے یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعہ کو قلم بند کیا۔ لوکا رسول ہمیں اس بات کی تصدیق بھی کرواتا ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی انجیل میں لکھا وہ پاک روح کے مکاشفہ اور گواہوں کی آنکھوں دیکھی روداد، یعنی ان کی آنکھوں دیکھی گواہیاں ہیں۔ اور پاک کیتھولک کلیسیا، یاد رکھیے گا کہ جب میں پاک کیتھولک کلیسیا کا نام لیتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب آج کی رومن کیتھولک کلیسیا نہیں ہے، بلکہ کیتھولک کا مطلب عالمگیر کلیسیا ہے،
یعنی وہ عالمگیر کلیسیا جو رسولوں نے جن کی بنیاد رکھی یسوع مسیح کی بتائی گئی تعلیم کے مطابق، اور یہ وہ عالمگیر مسیحی کلیسیا ہے جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے جیسے میں نے کہا کہ اس کی تعلیم پر رکھی، اور اس کی بنیاد 590 سال تک قائم رہی۔ اور 590 سال میں جب رومی حکومت نے چرچ پر اپنا اختیار جتایا، اور نہ صرف مسیحی کیتھولک کلیسیا جس کی بنیاد یسوع مسیح کی تعلیمات پر تھی، اس چرچ میں سے، اس کلیسیا میں سے مسیحی تعلیمات کو نکالا، بلکہ اپنی انسانی بنائی ہوئی رسومات کو مسیحی عقیدے میں شامل کیا، جس کا بائبل اور مسیحت کی تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان سب جھوٹی تعلیمات اور انسانی روایات کے نتیجے میں مسیحی کیتھولک عالمگیر کلیسیا کو رومن کیتھولک کلیسیا میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا مقصد روم کو خراج تحسین اور جلال دینا اور خداوند کے لوگوں کو مسیحی بائبل کی تعلیمات سے دور کرنا تھا۔ اور یہی وہ بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ کی تاریخ میں عام انسانوں کو بائبل پڑھنے کی اجازت نہ دی جاتی تھی۔ لہٰذا کیتھولک چرچ اور رومن کیتھولک چرچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ یہاں میں جس چرچ کی بات کر رہا ہوں وہ رومن کیتھولک چرچ ہرگز نہیں ہے، بلکہ مسیحی کیتھولک یعنی مسیحی عالمگیر چرچ کلیسیا جس کی بنیاد رسولوں کی تعلیمات پر رکھی گئی تھی، اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے روایت ہے، اور ان کی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ لوکا رسول کو یہ موقع بھی ملا کہ وہ مقدسہ مریم کا خود انٹرویو کرے اور تمام واقعات کو، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کے تمام واقعہ کو تفصیل سے قلم بند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لوکا رسول کی انجیل میں دیگر اناجیل کے مقابلے میں یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ بے شک جب متی رسول نے اپنی انجیل لکھی تو اس وقت اس کے پاس یہ موقع، جیسے لوکا رسول کے پاس موقع تھا کہ مقدسہ مریم کا انٹرویو کرے، متی رسول کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ وہ مقدس یوسف کا انٹرویو کرتا۔ اب ہم متی رسول کے مطابق یسوع مسیح کے واقعہ کو آیت 18 سے دیکھتے ہیں کہ یوں لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ غور کریے گا کہ یہاں جو لفظ یسوع کی پیدائش کو بیان کرتا ہے وہ لفظ پیدائش یعنی جینیسس ہے۔ ہم نے پچھلے میسج میں یسوع مسیح کے نسب نامے کے بارے میں بڑا تفصیلی جانا، اور یہاں جو لفظ پیدائش یونانی زبان کا لفظ جینیسس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بننا یا ہونا۔ اور یہاں متی رسول ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش اس طرح سے ہوئی، یعنی یہ وہ واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح خداوند پاک یہوہ جو روح ہے انسانی جسم یسوع مسیح میں مجسم ہوا اور اس دنیا میں اپنے لوگوں کی نجات کے لیے آ گیا۔ یہاں متی رسول جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ خیالی یا افسانوی زبان نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی زبان ہے جو یسوع ناصری کی پیدائش کا حقیقی واقعہ گواہوں کی آنکھوں دیکھی حقیقت سے واضح بیان کرتا ہے۔ نہ کوئی خیالی یا افسانوی کہانی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بنی بنائی کہانی ہے کہ کوئی بندہ خود بنائی کہانی کو بیان کرے، بلکہ رسول کہتا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ اور یہ واقعہ مقدسہ مریم کی مقدس یوسف کے ساتھ منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے پیش آیا۔ مقدسہ مریم کے کسی بھی طرح کے جسمانی تعلق کسی بھی قسم کے کسی بھی انسان کے ساتھ ہرگز کبھی بھی نہ تھے، اور مقدسہ مریم خدا کی بندی اور کنواری عورت تھی۔ اب ہم اپنے ہی کلچر میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی منگنی ہو جاتی ہے لیکن منگنی شادی تک نہیں پہنچتی، اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔
اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس رشتے کی بنیاد منگنی میں نبھائی گئی آگے وہ شادی تک کیوں نہیں پہنچی، لیکن ایک بات یہاں جو یہودی کلچر کے مطابق بہت خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ مقدس متی اور لوکا رسول ہمیں مریم اور یوسف کی منگنی کی تفصیلات بتاتے ہیں اپنی اناجیل میں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کلچر میں منگنی کا تعلق ہمارے کلچر میں منگنی کے رشتے سے کافی مضبوط سمجھا جاتا ہے اور بہت مختلف بھی ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط تعلق سمجھا جاتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ منگنی کو شادی سے 1 سال پہلے کام کیا جاتا ہے، جو اس وقت کے یہودی دستور کے مطابق ہوتا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک منگنی ٹوٹنے کا تصور تقریباً ایسا ہی مانا جاتا ہے کہ جیسا شادی کے رشتے کا ٹوٹنا۔ یہ ایک بہت سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک کنواری لڑکی جس کی منگنی ہوئی ہو اور اس کے منگیتر کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ ہے، اور اس کی معافی صرف اس میں ہوتی ہے کہ ایسی عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ اور کلام مقدس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مریم کی شادی یوسف سے ہوتی، وہ پاک روح کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، اور مقدسہ مریم کے حاملہ ہونے میں نہ تو اس کی اپنی مرضی شامل تھی اور نہ ہی کسی انسان کے ساتھ اس کے جسمانی تعلقات تھے جس کے نتیجے میں وہ حاملہ پائی گئی، بلکہ یہ خدا باپ یہوہ کی قدرت تھی کہ اس نے جسم انسانیت اختیار کرنے کے لیے ایک پاک کنواری کو چنا جو کسی انسان کے ساتھ کسی طرح کے جسمانی تعلق میں کبھی بھی مبتلا نہ تھی۔ بے شک یہ انسانی عقل سے بالکل باہر ہے کہ ایک بچے کی پیدائش بغیر جسمانی باپ کے ہو، اور یہی سوال مقدسہ مریم نے انسان ہوتے ہوئے فرشتہ سے کیا جب وہ لوکا پہلے باب اس کی 34 آیت میں کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ میرا کسی مرد کے ساتھ جسمانی کوئی تعلق ہی نہیں، تو میں کس طرح حاملہ ہو سکتی ہوں؟ جس پر فرشتہ نے جواب دیا کہ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن خداوند زندہ پاک خداوند یہوہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں تخلیق کی یاد بھی دلاتا ہے کہ جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو بائبل میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور آگے یوں لکھا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ بے شک تخلیق کی ابتدا سے پہلے خدا کا روح موجود تھا، اور تخلیق میں یہی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور جب کچھ نہ تھا تو اپنی قدرت میں اپنے کلام کے ذریعے، یعنی اپنے کلمہ کے لیے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے اس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کی پیدائش قادر مطلق زندہ خداوند پاک یہوہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی اور معبود کی طرف سے، اور جو فرشتہ مریم سے کہہ رہا ہے وہ یہی تھا کہ یہ زندہ روح خداوند پاک یہوہ جس نے بغیر کسی چیز سے تخلیق کو پیدا کیا، وہی وہ روح خداوند پاک یہوہ ہے جس نے تاریخ میں بغیر کسی چیز سے روشنی کو پیدا کیا، آج اس دنیا کی تاریکی کو مٹانے کے لیے بغیر کسی جسمانی باپ کے روشنی کو، یعنی اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پیدا کرے گا۔ یہی روح خدا کے وسیلہ سے تم حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا کرو گی، اور اس قادر مطلق زندہ خدا کو کسی انسانی باپ کی ضرورت نہیں کہ اس پیدائش کو ممکن بنائے۔ فرشتہ مریم کو یہی یاد دلا رہا تھا کہ خداوند کے لیے کیا مشکل ہے۔ کیا اس خداوند کے لیے مشکل ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کی مدد سے بنایا؟ اگر اس نے یہ طے کیا کہ وہ جسم انسانیت میں مجسم ہو اور ایک کنواری عورت سے پیدا ہو، تو کیا اس کے لیے یہ سب کرنا ناممکن ہے؟ کیا اس خدا کے لیے جس نے اپنے منہ سے الفاظ نکالا اور دنیا کی تخلیق وجود میں آ گئی، اس خدا کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے منہ کا الفاظ نکالے اور تم حاملہ ہو جاؤ؟ مریم جو ایک خاکسار خدا کی بندی تھی بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگرچہ میں اس معاملے کو
اپنی جسمانی انسانی محدود حکمت میں مکمل نہیں سمجھ سکتی، پر میرے لیے تیرے قول کے مطابق خداوند کی مرضی پوری ہو۔ مریم بخوبی جانتی تھی کہ وہ کنواری ہے، اور یہودی دستور اور شریعت کے مطابق اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو جائے تو سنسار کر دی جاتی ہے، مگر وہ کسی انسان کے خوف سے زیادہ خداوند پاک خدا زندہ یہوہ کے منصوبے اور قول کی تابع رہتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ یہ واقعہ مریم کے مضبوط ایمان اور وفاداری کی گواہی دیتا ہے، اور بے شک وہ باقی تمام ایمانداروں کی طرح ہمیشہ ایمان کے وسیلہ سے ہی مبارک کہلائے گی۔ یسوع مسیح کی پیدائش کا یہ واقعہ بے حد ضروری ہے، یہاں تک کہ جب ہم کلیسیا کی میٹنگ میں رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ الفاظ سنتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ یہ دونوں اعمال یعنی یسوع کا روح القدس کے وسیلہ سے پیٹ میں پڑنا اور کنواری مریم سے پیدا ہونا مسیحی چرچ کے ایمان کا بنیادی ستون ہے، جسے پوری دنیا کی سائنس اور فلسفہ بھی چھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ سچ کے آگے جھوٹ اور افسانے اور کہانیاں کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ جب یوسف کو معلوم ہوتا ہے کہ مریم حاملہ ہے تو یوسف جو ایک نیک، خاکسار اور ایماندار انسان تھا، نہیں چاہتا تھا کہ مریم کی بدنامی ہو اور رسوائی کی وجہ بنے۔ چنانچہ وہ چپکے سے فیصلہ کرتا ہے کہ مریم کو خاموشی سے چھوڑ دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ اس بات کو یہودیوں کی شرعی عدالت میں لائے اور وہ مریم کو شریعت کے مطابق سنسار کر دے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس معاملے کی کشمکش میں ہی تھا کہ خداوند کا فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے اے یوسف، غور کریے گا کہ فرشتہ کس طرح یوسف کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یوسف ابن داؤد۔ اب نئے عہد نامہ میں بار بار یہ بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ہے، یعنی وہ داؤد کی نسل سے ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے میسج میں بھی دیکھا تھا۔ اور یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ یہاں یوسف کو بھی اسی لقب سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے یوسف ابن داؤد۔ اب یہودی دستور کے مطابق یہ بات مانی جاتی ہے اور ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اگر یسوع مسیح داؤد کی نسل سے تھا تو یہودی قانون اور شریعت کے مطابق اس کا باپ بھی داؤد کے خاندان سے ہو۔ اگرچہ یوسف کاغذی طور پر یسوع مسیح کا باپ تھا، لیکن حقیقی طور پر اس کا ستیلا باپ تھا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تب فرشتہ یوسف سے کہتا ہے کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ دوسری بار خداوند کا پاک کلام ہمیں مخاطب کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش، مریم کا حاملہ ہونا کسی انسانی عمل کا نہیں بلکہ خدا پاک روح کے عمل کا نتیجہ تھا۔ آگے فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میں یہاں بائبل مقدس کا اور کلیسیائی تاریخ کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہودی روایات اور ثقافت کے بارے میں بتاؤں کہ یہودی روایات اور ثقافت کے مطابق ماں باپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو نام دے، اور یہ وہی اختیار ہے جو خداوند نے آدم کو بخشا تھا کہ تمام جانداروں کو اپنی مرضی سے نام دے۔ جیسے سائنس کی زبان میں ہم اکثر اس ٹرمنالوجی کو ٹیکسانومی کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو، جانداروں کو ان کا نام دینا، جو کہ آدم کی بھی ڈیوٹی خداوند کی طرف سے مقرر کی گئی تھی، جس میں کسی انسان کو نام دینے کا مطلب اس پر اپنا اختیار ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب خداوند خود کسی بچے کو خاص مقصد اور کام کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اختیار نہیں دیتا کہ اسے نام دے، بلکہ خود اس بچے کو نام دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ خدا کے لیے اس کا مخصوص اور مسا کردہ ہے۔ اس کی مثال ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یسوع مسیح کے جو کزن بردر تھے جن کا نام
یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اس کا نام بھی خداوند کی طرف سے ہی مقرر کیا گیا۔ اور یہی واقعہ ہم زکریا کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ہوتی ہے تو خداوند خود زکریا کو یہ حکم بخشتا ہے کہ تم اس کا نام اپنے نام پر زکریا نہ رکھنا بلکہ اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور یہ وہی کچھ ہے جو کچھ یوسف کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یوسف کے ساتھ ہوتا، زکریا کے ساتھ سیم یہی واقعہ ہو چکا تھا۔ اور خداوند یوسف سے کہتا ہے کہ تو اس بچے کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہوگا اور دنیا کی نجات کے لیے پیدا ہوگا۔ اور اس نام یسوع کا تھیولوجیکلی ایٹمولوجی میں مطلب ہے یہوہ بچانے والا یا یہوہ نجات دینے والا۔ اس لیے فرشتہ نے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیا ہی خوبصورت اور بامعنی نام ہے۔ یعنی بائبل مقدس کے مطابق نجات کا مطلب کسی آنے والی آفت یا مصیبت سے رہائی کا ہے، اور سب سے سنگین اور بدترین آفت یا مصیبت خداوند کی عدالت کا دن ہے، یعنی وہ دن جس روز خداوند آسمان کا سینہ چیر کر دوبارہ اپنی کلیسیا کے لیے آئے گا، اور اپنی کلیسیا کے لیے وہ کیا ہی خوش نودی اور خوشی کا موقع ہوگا۔ لیکن ان تمام کے لیے جو یسوع کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے یسوع مسیح کے نام کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ زندہ خدا ہے اس کا انکار کیا ہے، اس روز ان کے لیے وہ بڑی آفت کا دن ہوگا۔ اور یہ وہ آفت ہوگی جو اس دنیا کے ہر انسان پر جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں سمجھتا اس پر آئے گی، کیونکہ وہ نجات دہندہ یسوع مسیح جو ہے وہ پوری دنیا کی عدالت کرے گا، اور اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں وہ آیا، اسی مقصد کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس نے جان دی، اسی مقصد کے لیے وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور دوبارہ پھر لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ اب یہ سب کچھ ہوا کہ کلام کا وہ قول پورا ہو جس میں کہا گیا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کلام مقدس کا وہ حوالہ ہے جو 19ویں صدی کے علماء کے لیے تنقید کا مرکز رہا ہے، جہاں متی رسول کہتا ہے کہ یسوع کی پیدائش یسایہ 7 باب کے مطابق نبوت کو پورا کرتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی، جبکہ تنقیدی علماء کہتے ہیں کہ یہودی زبان میں 2 الفاظ ہیں جو لفظ کنواری کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور جن کا چناؤ یسایہ نے کیا ہے وہ درست اور تکنیکی لفظ نہیں بلکہ ایک عام لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنواری لڑکی، یعنی وہ لڑکی جس کے کنوارے پن کا ہونا تصور کیا جاتا ہے لیکن لازمی نہیں سمجھا جاتا۔ مزید تنقیدی علماء کہتے ہیں کہ یسایہ کسی کنواری لڑکی کے بارے میں نبوت نہیں کرتا بلکہ صرف ایک جوان لڑکی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ حاملہ ہوگی، اسی لیے بائبل کنواری لڑکی کے حاملہ ہونے کے بارے میں نہیں بلکہ صرف ایک جوان لڑکی کے حاملہ ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، جسے مقدسہ مریم کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بائبل کی درست تشریح کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بائبل مقدس کے سچ کو صحیح اور حقیقی مفہوم میں بیان کیا جائے۔ اور ایکسپوزیٹری پریچنگ کی اس شاخ کا حصہ جس میں بائبل کی اصلی زبانوں یعنی وہ زبانیں جن میں بائبل مقدس لکھی گئی ہے ان کو جانتے اور سمجھتے ہوئے، اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی درست تشریح کی جائے اور ایسے بیان کی جائے جیسے یہ لکھی گئی ہے، یعنی بغیر اس میں کسی چیز کو شامل کیے اور بغیر اس میں سے کسی چیز کو نکالے، ایسے ہی پیش کرنا بائبل کو جیسے بائبل لکھی گئی ہے۔ اور بے شک کلام کے اس حصے کے گہرے مطالعہ اور سیاق و سباق سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ مقدس متی اور لوکا رسول نہ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ یسوع ایک جوان کنواری لڑکی سے پیدا ہوا بلکہ ایک ایسی پاک دامن لڑکی سے پیدا ہوا جس کا کبھی کسی آدمی کے ساتھ کسی طرح کا جسمانی تعلق نہیں تھا۔ دوسری طرف تنقیدی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یسایہ کہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا، اور یہاں نئے عہد نامے میں فرشتہ کہتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، چنانچہ یہ دونوں
ایک نام نہیں ہے، اس لیے یہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں نبوت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سایہ ہمیں یہ بات نہیں بتاتا کہ اس کا نام ایمینویل کیوں رکھا جائے گا۔ یہاں نام ایمینویل پاک خداوند یہوہ کہ یسوع مسیح یعنی بیٹے میں مجسم ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ وعدہ جو خداوند پاک یہوہ نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ، خدا اپنا وعدہ ایمینویل ظاہر کرتے ہوئے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، یعنی عہد کا خدا، وعدوں کا سچا خدا، وہ خدا جو وعدہ کر کر مکرتا نہیں، اس کے مطابق اپنے لوگوں میں یسوع مسیح کی شکل میں مجسم ہوتا ہے، جس کا یہودی نام یسوع ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ان کے گناہوں سے ان کو چھڑانے کے لیے آیا، اور اس کا نبوتی نام ایمینویل ہے، یعنی وہ یسوع مسیح جو خدا کے وعدہ کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں موجود ہے، وہ ان کو نہیں بھولا اور وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اور یہ وہی وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے لوگوں کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہی خوب خداوند کے بندے سینٹ اگسٹن نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ وہ جس کے ذریعے وقت بنا خود وقت کے اندر پیدا ہوا، یعنی وہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، وہ جو دنیا سے پہلے ہمیشہ سے موجود تھا، دنیا میں اپنے بہت سے بندوں سے عمر میں چھوٹا بنا۔ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا خود انسان بنا، اسے ایک ماں نے جنم دیا جسے اس نے خود وجود بخشا۔ وہ ان ہاتھوں میں اٹھایا گیا جو اس نے خود بنائے تھے، اس نے ان چھاتیوں سے دودھ پیا جنہیں اس نے خود بھرا تھا۔ وہ چرنی میں بچے کی طرح رویا، وہ کلمہ جس کے بغیر انسان بول بھی نہیں سکتا۔ آمین۔ آج ہمارا ہندی اردو پوڈ کاسٹ پریچنگ کا دوسرا سیشن ہے، جس میں ہم متی رسول کی انجیل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18 سے 25 آیت تک ہم غور کریں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس میں یوں لکھا